نحوست، افلاس، فاقہ، تنگ دستی کے چند دیگر اسباب۔ نماز قضا کر دینا، کینچی سے موے زیر ناف کاٹنا، نماز میں سستی یا کاہلی کرنا، بزرگوں کے آگے چلنا، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے جلد نکل آنا، دروازے پر بیٹھنے کی عادت کرنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، لہسن پیاز کے پوست جلانا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، جوں کو زندہ چھوڑنا، جھوٹ بولنا، پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا، جھوٹی قسمیں کھانا، صبح کے وقت سونا، زنا کرنا، مغرب اور عشاء کے وقت سونا، گناہوں میں مشغول رہنا، برہنہ ہو کر سونا، برہنہ پیشاب کرنا، اولاد پر باوجود مالداری تنگی کرنا، ننگے سر بیت الخلاء جانا، اہل و عیال سے لڑتے رہنا، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، اولاد کو گالی دینا یا لعنت کرنا، ناخن دانت سے تراشنا، چراغ منہ کی پھونک سے بجھانا، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا، بایاں پاؤں پہلے پاجامہ میں ڈالنا، قبرستان میں ہنسنا، بائیں ہاتھ کی آستینیں پہلے پہننا، کوڑا کرکٹ گھر میں جمع رکھنا، بیٹھ کر دستار امامہ باندھنا، گانے بجانے میں دل لگانا، شکستہ کنگھا استعمال کرنا، بغیر حاجت سوال کرنا، ماں باپ کا نام لے کر پکارنا، امانت میں خیانت کرنا، ماں باپ کو ایذا دینا، شکستہ یا گرہ دار قلم سے لکھنا، شب میں جھاڑو دینا، خصوصاً کیڑے سے جھاڑنا، خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر بال کاڑھنا، 40 روز سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، بکریوں کے گلے میں گھس کر چلنا، خصوصاً شام کے وقت صبح ہوتے ہی خدا و رسول کا نام لیے ذکر کیے بغیر دنیا میں مشغول ہو جانا، بلا وجہ شرعی اپنوں سے تعلقات ختم کر لینا، جنابت کی حالت میں ناخن تراشنا یا سر منڈانا یا موے زیر ناف وغیرہ صاف کرنا، راستہ میں پیشاب کرنا اور بے ستری ہو تو حرام و گناہ ہے، اور بے ستری ہو تو حرام و گناہ ہے، ہمیشہ بیہودہ گوئی، مسخرہ پن اور
ہزلیات، مذاق، دل لگی میں مصروف رہنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا یا باوضو ہوتے ہوئے اس میں دیر لگانا، تلاوت قرآن کے دوران آیت سجدہ چھوڑ کر آگے پڑھنا، بلا ضرورت بستر کے پاس پانی کا لوٹا سلفچی پیشاب کے لیے رکھنا، قرآن مجید گھر میں موجود ہوتے ہوئے نہ پڑھنا، صحیح رشتہ ملنے کے باوجود جوان لڑکیوں کو نہ بیاہنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اس وقت دعائیں پڑھے یا خاموش رہے، بلا وجہ شرعی کسی کے تحفہ، ہدیہ یا نذرانہ کو رد کر دینا، وضو کی جگہ پر پیشاب یا پیشاب کی جگہ پر وضو کرنا، استاذ کی عظمت و توقیر میں کمی کرنا، نہ کہ معاذ اللہ اس کی توہین کرنا، قلم کا تراشا ادھر ادھر ڈالنا کہ پیروں میں آئے، بیت الخلاء میں باتیں کرنا یا وہاں کسی دینی بات میں غور و فکر یا دینی بات میں غور و تعمیل کرنا، مردوں کو چھوٹا استنجا کرتے وقت عام گزرگاہ پر ٹہلنا اور باتیں کرنا، ظلم کرنا، کسی کو ناحق ایذا دینا، اگرچہ جانور کو، گناہوں کے کاموں میں ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا، ماں باپ، استاذ، مرشد کی مرضی کے خلاف کام کرنا، دروازے کی دہلیز تکیہ لگانا یا سر رکھ کر سونا، سبز درخت کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کرنا، بلا ضرورت جانور ذبح کرنے کا پیشہ اختیار کرنا، اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا، دولت بے زوال میں ہے لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے۔ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ مثلاً قربانی و کفارہ قسم وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرنا یا خواہ انہیں ٹالتے رہنا، برہنہ سر بازار میں پھرنا اور عورتوں کا ننگے سر رہنا اور اجنبیوں کے سامنے اسی حالت میں آنا جانا حرام 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 اور سخت گناہ ہے۔ دوسرے شخص کا کنگھا عاریۃً مانگ کر استعمال کرنا، خصوصاً صاف کیے بغیر کہ دوسرے کے بال اس کے بالوں میں الجھیں، سوتے وقت پاجامہ یا تہبند سر کے نیچے رکھ کر سونا، دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اس سے خواب خوفناک نظر آتا ہے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب یا ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب میں بیوی سے صحبت کرنا، اگر اس صحبت میں حمل بھی رہا تو بچہ بے حیا اور بدنصیب پیدا ہوگا اور ہمیشہ مفلس اور حریص رہے گا۔
مولائے کریم اپنا فضل فرمائے غالباً اسی بنا پر سنیچر اور منگل کے دن دلہن بیاہ کر نہیں لاتے۔ گھر میں بزرگوں اور گھر کی بڑی بوڑھیوں کا یہ عمل یہ فقیر مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ حوض یا تالاب یا بہتے پانی میں پیشاب کرنا، اس سے نسیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے بھول پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 حوض وغیرہ میں پیشاب کرنا۔ نمبر 2 قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا۔ نمبر 3 راکھ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 4 چوہے کا جھوٹا کھانا۔ نمبر 5 زندگانی حرام خوری میں گنوانا۔ بلکہ غور کیجئے تو یہ آخری ایک مستقل بلا و عذاب ہے۔